لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے ایک بار پھر ہم اپنے چینل کے سب سے اہم اور سب سے اہمیت والا پروگرام سلسلہ درس قرآن لے کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ ہم اس سلسلے میں الحمدللہ قرآن پاک کی آیات کی تفاسیر آپ کو مختصر انداز میں پہنچانے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں، اور یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ پورا بیان نہ صرف یہ بلکہ اس سلسلے کی دیگر کڑیوں کو بھی آپ توجہ کے ساتھ پورا سنیے گا، چونکہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا پیغام بندوں کے نام ہے، تو بندوں کو چاہیے کہ اپنے رب کے پیغام کو نہ صرف توجہ کے ساتھ سنیں بلکہ اس پر عمل کی بھی کوشش کرے۔ قرآن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن ہے، رب کا کلام ہے، رب کا بھیجا ہوا پیغام ہے، تو اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ آج ہمارے اس درس میں جو پہلی آیت ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما ویسألونک ماذا ينفقون قل العفو کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون۔ یہ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 ہے۔ ترجمہ کنز الایمان، تم سے شراب اور جوے کا حکم پوچھتے ہیں، تم فرما دو کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے کچھ دنیاوی نفع بھی، اور ان کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہے، اور تم سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، تم فرماؤ جو فاضل بچے، اسی طرح اللہ تم سے آیتیں بیان فرماتا ہے کہ کہیں تم سمجھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس آیت میں 3 چیزوں کا بیان ارشاد فرمایا۔ پہلی چیز تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے میرے محبوب، تم سے جوئے اور شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو جواب دیا گیا کہ یہ بڑا گناہ ہے، اور پھر یہ کہ تم سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کیا جائے، پوچھا جاتا ہے کہ کیا خرچ کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب یہ دیا کہ جو فاضل بچے وہ خرچ کرو۔ 2 چیزوں کا بیان تو یہ ایک ہی حصے میں شراب اور جوے کا، اور پھر دوسرے حصے میں بیان فرمایا کہ آدمی خرچ کیا کرے۔ اس تعلق سے میں انشاءاللہ آپ کو تفصیلی طور پر عرض کرتا ہوں۔ پہلی چیز جو اس میں بیان ہوا وہ شراب کا۔ شراب کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے الحمدللہ منع فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب تم سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کا حکم، تم فرما دو کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، شراب میں بھی بڑا گناہ ہے اور جوئے میں بھی بڑا گناہ ہے۔ اس آیت میں شراب اور جوئے کی مذمت بیان کی گئی ہے کہ جوئے اور شراب کا گناہ اس کے نفع سے زیادہ ہے۔ بعض لوگ اس میں نفع سمجھتے ہیں کہ ہمیں غم رہتا ہے، ہم غم بھلانے کے لیے پیتے ہیں۔ بعض اوقات لوگ بولتے ہیں ہمیں ٹینشن ہوتا ہے، ہم ٹینشن بھلانے کے لیے پیتے ہیں۔ بعض اوقات لوگ بولتے ہیں ہماری عادت بن گئی، نہیں پیتا ہوں تو رہ ہی نہیں پاتا ہوں۔ یہ ان کو نفع دنیاوی طور پر سمجھ میں آتا ہے۔ تو جو نفع اگر سمجھ میں بھی آتا ہے نا، تو نفع سے اس کا نقصان بہت زیادہ ہے۔ نقصان اتنے زیادہ ہے، میں انشاءاللہ نقصانات آپ کو توجہ دلانے کی سعادت حاصل کروں گا کہ شراب میں کیا کیا نقصانات ہیں، لیکن آپ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کا جو شراب اور جوئے کا جو گناہ ہے نا، اس کے نفع سے زیادہ ہے۔ جوا میں بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ نفع ہے، بعض اوقات جیت لیے کچھ رقم تو سمجھتے ہیں تو نفع ہو گیا، ایک بار جیتتے ہیں کئی بار ہارتے ہیں تو کئی بار کا ہارنا تو نہیں دکھتا، ایک بار جیت جاتے ہیں تو اس کو یاد رکھ لیتے ہیں۔ تو جو نفع ہے نا وہ بہت کم ہے، نقصان اس کا بہت زیادہ ہے۔ نفع تو یہی کہ شراب سے کچھ سرور پیدا ہوتا ہے، اور یا اس کی خرید و فروخت سے تجارتی فائدہ ہوتا ہے، اور جوئے میں یہ فائدہ ہے کہ اس سے کبھی مفت کا مال ہاتھ آتا ہے، لیکن شراب اور جوئے کی وجہ سے ہونے والے گناہوں اور فسادات کا کیا شمار۔ شراب سے عقل زائل ہو جاتی ہے، شراب سے غیرت و حمیت کا جنازہ نکل جاتا ہے، ماں بہن بیٹی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، عبادت سے دل اکتا جاتا ہے، عبادت کی لذت دل سے نکل جاتی ہے، جوئے کی وجہ سے لوگوں سے دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، آدمی سب کی نظر میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، جوئے باز سٹے باز کے نام سے بدنام ہوتا ہے، کبھی کبھار اپنا سب مال و اسباب جوئے میں ہار دیتا ہے، زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے، محنت سے جی چرانا شروع ہو جاتا ہے،
اور مفت خورا بننے کی عادت پڑ جاتی ہے وغیرہ۔ ایک روایت میں ہے کہ جبریل امین علیہ السلام نے حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کو جعفر طیار کی 4 خصلتیں پسند ہیں۔ جعفر طیار کے بارے میں حضرت جبریل امین نے حضور علیہ السلام سے آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ، جعفر طیار کے اندر 4 ایسی عادتیں ہیں کہ جو خصلتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا، انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، 4 خصلتوں میں ایک خصلت تو یہ ہے کہ میں نے کبھی شراب نہیں پی، کبھی شراب نہیں پی، کبھی شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، کبھی شراب کے جام کو اپنے ہونٹوں تک آنے نہیں دیا۔ یہ یا رسول اللہ ایک میری عادت یہ ہے، یعنی حرمت کا حکم نازل ہونے سے پہلے بھی کبھی شراب نہیں پی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں جانتا تھا کہ شراب سے عقل زائل ہو جاتی ہے، شراب سے عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے، اور میں چاہتا تھا کہ عقل اور بھی تیز ہو۔ شراب سے عقل ختم ہو جاتی ہے، جتنی دیر نشہ کا غلبہ رہتا ہے، جتنی دیر نشہ چڑھا رہتا ہے، اتنی دیر تک آدمی کی عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے، عقل ان کی معاف ہو جاتی ہے۔ غور کیجئے کہ آپ کی عقل ہی کام نہیں کرتی ہے تو آپ پھر اس وقت کیا کرتے ہوں گے، کیا نہیں کرتے ہوں گے، بیٹی ہے کہ بہن ہے، بیوی ہے کہ کوئی اور ہے، آپ کو کیا تمیز رہتا ہوگا؟ پھر آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ جب آپ کی عقل کام نہیں کرتی ہے تو آپ کیا کر لو گے؟ میں جو شراب پیتے ہیں ان سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے شراب پینے کی عادی ہو گئے ہیں، آپ شراب پیتے ہیں، تو غور کیجئے کہ جس وقت تک، جتنا وقت تک آپ کے اوپر نشہ چھایا رہتا ہے، اس وقت آپ کی عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے۔ اب غور کیجئے کہ جب آپ کی عقل کام نہیں کر رہی، اس وقت کچھ معاملہ ہو جائے آپ کے گھر میں، آپ کی ماں انتقال کر جائے، آپ کی ماں کو کچھ ہو جائے، آپ کی بیٹی کو کچھ ہو جائے، آپ کی بیوی کو کچھ ہو جائے، آپ کے مذہب اور دین پر کوئی بات آن پڑے، تو آپ کیا کیجئے گا؟ آپ کی تو عقل ہی نہیں کام کر رہی ہوگی، آپ تو مدہوش اور مست پڑے ہوں گے، آپ کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوگا کہ آپ کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ غور کیجئے کہ آپ شراب کے نشے میں آپ کا پیارا بچہ گر گیا ہو، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا نا کہ میرا بیٹا گر گیا ہے، آپ کا پیارا بچہ گر گیا ہو، آپ کی ماں کی طبیعت سیریس ہو گئی ہو، یا کوئی اور معاملہ ہو گیا ہو، کوئی بھی ایک سنگین معاملہ کبھی بھی آ سکتا ہے۔ حادثات پہلے سے خط بھیج کر کے تو آتے نہیں ہیں، کوئی ایسی انہونی کوئی پہلے سے آپ کو لیٹر بھیج کر، میسج بھیج کر کے تو آئے گی نہیں، انہونیاں حادثات اچانک آتی ہیں، تو غور کیجئے اس وقت آپ کیا کیجئے گا؟ خدا کے واسطے اگر آپ شراب کے عادی ہیں یا کبھی کبھار بھی پیتے ہیں نا، تو آج کے اللہ کے اس فرمان کو سننے کے بعد اپنے دل سے توبہ کیجئے، دل سے خدا کی طرف رجوع لائیے، اور شراب جیسی بدبخت چیز کو بالکل ہاتھ بھی نہ لگائیے، شرابیوں کی صحبت میں نہ بیٹھیے، جس ہوٹل جس ڈھابے میں شراب بکتی ہو وہاں جائیے نہیں، جس محفل میں شراب ہو وہاں مت جائیے، جس شادی میں شراب ہو وہاں مت جائیے، جس پارٹی میں شراب ہو وہاں مت جائیے، یعنی شراب سے دوری بنا لیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جعفر طیار کی 4 عادتیں پسند فرمایا، ان میں سے پہلی عادت یہ کہ انہوں نے کبھی شراب نہیں پی۔ اگر آپ شراب پیتے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پسند نہیں فرماتا، آپ کا خدا آپ سے خوش نہیں ہے۔ اگر آپ شراب پیتے ہیں تو آپ کا رب آپ سے خوش نہیں۔ کیا یہ کم ہے؟ کیا یہ کم ہے کہ آپ اگر شراب پیتے تو آپ کا خدا آپ سے ناراض ہو جاتا ہے؟ خدا کے واسطے چھوڑ دیجئے۔ دوسری عادت جو حضرت جعفر طیار کی تھی، دوسری خصلت یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی میں نے کبھی بت پرستی نہیں کی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان۔ اور تیسری عادت یہ ہے کہ میں کبھی زنا میں مبتلا نہیں ہوا، کیونکہ میں اس کو بے غیرتی سمجھتا تھا، زنا بے غیرتی ہے۔ اور چوتھی عادت یہ تھی کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کیونکہ میں اس کو کمینہ پن خیال کرتا تھا۔ سبحان اللہ، کیا سلیم الفطرت تھے حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے فرمایا، یہ سنی حضرت علی کا فرمان، کہ اگر شراب کا ایک قطرہ کنویں میں گر جائے، حضرت علی فرماتے اگر کنواں میں شراب کا ایک قطرہ گر جائے، پھر اس جگہ مینارہ بنایا جائے، پھر وقت بدلے اور اس کنویں کو بھر کر کے اس کنویں پر کوئی مینارہ بنا دے اذان پکارنے کے لیے، تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں اس مینارے پہ اذان نہ پکاروں، میں نہیں پکاروں گا اس مینارے پہ اذان۔ کیوں نہیں پکاروں گا؟ اس لیے کہ وہ مینارہ اس جگہ بنا ہوا ہے جو کنواں تھا، اور اس کنویں میں شراب کا ایک قطرہ گرا تھا۔ غور کہ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اگر دریا میں شراب کا قطرہ پڑ جائے، حضرت علی فرماتے ہیں اگر کسی دریا میں، سمندر میں شراب کا ایک قطرہ پڑ جائے، پھر دریا خشک ہو جائے، کسی وجہ سے دریا سوکھ جائے اور وہاں گھاس پیدا ہو، تو اس میں اپنے جانوروں کو نہ چراؤں گا۔
غور کیجئے سمندر ہے، وہ کروڑوں اربوں خربوں قطرے ہیں اس میں، اس اربوں خربوں قطروں میں اگر ایک قطرہ شراب کا گر جائے، حضرت علی کہتے ہیں پھر وہ پانی سوکھ جائے، پھر وہاں گھاس اگ جائے تو میں ان گھاسوں میں اپنے جانوروں کو نہ چراؤں گا۔ یہ تفسیر مدارک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 کے تحت صفحہ 113 میں حضرت علی کے اقوال لکھے ہیں۔ سبحان اللہ، گناہ سے کس قدر نفرت ہے، شراب سے کس قدر نفرت ہے حضرت علی کو۔ حضرت علی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، حضرت علی سے محبت کا، حضرت علی سے چاہت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور پھر حال یہ ہے کہ یہ شراب میں پڑے ہیں، شرابیوں سے دوستی ہے، شراب کی محفل میں جاتے ہیں، جس ہوٹل جس ڈھابے میں شراب بکتے ہوں وہاں جاتے ہیں، شرابیوں سے دوستی ہے، شراب خریدنے بیچنے کا کام کرتے ہیں، تو پھر ایسا آدمی سے تو علی نفرت کرتے ہیں۔ اگر علی نفرت کرے تو نبی نفرت کریں گے، نبی نفرت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے اگر آپ کو علی سے محبت ہے، حسنین کریمین سے محبت ہے، آپ کہتے ہیں حسن حسین سے محبت ہے، تو امام حسن اور امام حسین کے جو والد صاحب ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو شراب سے اتنی نفرت کرتے ہیں۔ اگر ایک قطرہ شراب سے ان کو اتنی نفرت ہے، آپ پیٹ بھر بھر کے شراب پیتے ہوں گے تو آپ سے علی کتنی نفرت کرتے ہوں گے، وہ بھی ایک بار نہیں کئی بار پیتے ہوں گے تو آپ سے علی کتنی نفرت کرتے ہوں گے۔ آپ یہ خوش فہمی میں من نہ رہیے کہ آپ شراب اپنے پیٹ میں ڈالتے بھی ہیں اور آپ کو آپ علی کرو تو علی آپ کو چاہیں گے، یا علی آپ کا کوئی کام بنا دیں گے، یا قیامت کے دن آپ کے کوئی سفارشی بن جائیں گے، ہرگز نہیں، بھول جائیے۔ علی کو شراب سے بہت نفرت ہے، اور حضرت علی کو جب شراب سے اتنی نفرت ہے تو جو اپنے پیٹ میں شراب بھر بھر کے رکھے گا، برسہ برس تک پیے گا، سینکڑوں بار پیے گا، کئی بوتل چڑھا ڈالے گا، تو پھر آپ غور کیجئے کہ حضرت علی ان سے کتنی نفرت کرتے ہوں گے۔ اس لیے مسلمانوں، شراب سے دور ہو جاؤ۔ شراب آپ کے لیے سماجی طور پر، مذہبی طور پر، معاشرتی طور پر، دیگر کوئی بھی معاملہ ہو، کسی بھی طور پر شراب کسی کے لیے نفع بخش نہیں ہے۔ شراب کے بے شمار نقصانات ہیں۔ میں کچھ نقصانات کی طرف آپ کی توجہ لانے کی کوشش کرتا ہوں کہ شراب سے ہمیں کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، اور شراب کے کیا کیا نقصانات ہیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے یہ الزواجر عن اقتراف الکبائر، شیخ الاسلام شہاب الدین امام احمد بن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ مایہ ناز کتاب ہے، جو گناہ کبائر پر حضرت نے اس کتاب کو الحمدللہ تحریر فرمایا ہے۔ آپ توجہ سے سنیں کہ شراب کے نقصانات کتنے ہیں۔ شراب کا ایک بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ یہ اس عقل کو ختم کر دیتی ہے جو انسان کی اعلیٰ و اشرف صفات میں سے ہے۔ آپ نے بھی سنا نا کہ شراب سے عقل ختم ہو جاتی ہے۔ عقل، آپ کہتے ہیں ہم انسان ہیں اور جانوروں سے افضل ہے، کسی کو کوئی اگر عجیب و غریب کام کرتا ہے تو آپ اس کو بولتے جانور ہے کیا؟ کیوں بولتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ عقل مندی والا کام نہیں کر رہا ہے۔ جانور اس لیے کہ جانور کو جانور ہی اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے پاس عقل نہیں ہوتی۔ انسان جانور سے اچھا اس لیے ہے کہ انسان کے پاس عقل ہے۔ انسان جانور سے افضل اس لیے ہے کہ انسان کے پاس عقل ہے۔ انسان تمام مخلوق میں افضل، اشرف، اعلیٰ، بہتر، اچھا اس وجہ سے کہ انسان کے پاس عقل ہے۔ اب جس عقل کی وجہ سے آپ اچھے ہیں اللہ کی مخلوق میں، وہی عقل اگر آپ شراب کے ذریعے سے ختم کر دیں تو کتنی بڑی نحوست اور محرومی والی بات ہوگی ہے۔ جب شراب اعلیٰ اوصاف کی حامل چیز یعنی عقل کی دشمن ہے تو اسی سے اس کا گھٹیا ہونا لازم ہو گیا۔ شراب عقل کی دشمن ہے، جہاں شراب ہے وہاں عقل نہیں ہے۔ کوئی عقل مند آدمی شراب نہیں پی سکتا، اور نہ عقل مند آدمی کبھی شراب بیچ سکتا ہے۔ شراب بیچ کر کے دوسروں کو شرابی بنوانے کا کام بھی آپ کہاں سے کریں گے؟ اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ عقل کو عقل اس لیے کہتے ہیں کہ یہ صاحب عقل کو ان برے افعال سے روکتی ہے جن کی طرف اس کی طبیعت مائل ہوتی ہے، لہٰذا جب وہ شراب پیتا ہے تو برائیوں سے روکنے والی عقل زائل ہو جاتی ہے۔ آپ کو برائیوں سے، بری باتوں سے جو روکنے کی سبب ہے نا، وہ آپ کی عقل ہے، اور وہ ان برائیوں سے مانوس ہو جاتا ہے۔ اور چونکہ شراب بھی فطری طور پر انہیں برائیوں میں سے ایک ہے، لہٰذا وہ نہ صرف اسے پینے کا ارتکاب کرتا ہے بلکہ اس سے بڑھ کر دوسرے گناہوں کا بھی مرتکب ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کی عقل واپس لوٹ آئے۔ جب تک نشہ غالب رہتا ہے تب تک آدمی کی عقل کام نہیں کرنے کی وجہ سے کیا کیا کرتا رہتا ہے وہ۔ پھر جب عقل سلامت ہوتی ہے، نشہ اترتا ہے، پھر اب اس کا جب بولتے ہیں کہ آپ تو ایسا کہہ رہے تھے،
بیوی بولے کہ آپ تو ایسا بول رہے تھے، بچے بولے کہ ابو آپ تو ایسا ایسا کر رہے تھے، آپ کی ماں بولے کہ بیٹا تم تو ایسا کر رہے تھے. بتائیے آپ اس وقت آپ کو کیسا لگتا ہوگا؟ آپ کو لگتا نہیں کہ آپ نے غلط کیا ہے؟ اور پھر اس کے بعد پھر اگلے دن پھر پہنچ جاتے ہیں آپ شراب کھانے پر، پھر آپ چڑھا کے آ جاتے ہیں. تو اب یہ کب تک کرتے رہیے گا؟ اللہ کا خوف اپنے دل پہ لائیے، اللہ کا ڈر اپنے دل پہ لائیے. شراب کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. شراب سے عقل ختم ہوتی ہے، اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں دیکھیے. حضرت سیدنا امام ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرا گزر نشے میں مست ایک آدمی کے پاس سے ہوا. یہ بزرگ ایک نشہ میں مست آدمی کے پاس سے گزرے. کہتے ہیں کہ وہ اپنے ہاتھ پر پیشاب کر رہا تھا اور وضو کرنے والے کی طرح اس سے اپنا ہاتھ دھو رہا تھا. اپنے ہاتھ میں پیشاب کر رہا تھا اور پیشاب اپنے ہاتھ میں چلو میں لے کر کے جیسا وضو بناتے نا وہ پیشاب سے وضو کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا الحمدللہ الذی جعل الاسلام نورا والماء طہورا. یعنی تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہے جس نے اسلام کو نور اور پانی کو پاک کرنے والا بنایا. حضرت سیدنا عباس بن مرداس رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق مروی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ان سے پوچھا گیا آپ شراب کیوں نہیں پیتے؟ آپ نے یہ واقعہ سنا نا کہ وہ اپنے ہاتھ میں پیشاب کر کے اس پیشاب سے وضو بنا رہا تھا. کیوں بنا رہا تھا وضو؟ پیشاب سے بھی کوئی وضو ہوتا ہے؟ پیشاب تو گندی چیز ہے، ناپاک چیز ہے. اس لیے کہ وہ شراب میں مست تھا اور اس شراب کی مست میں وہ پیشاب کو پانی سمجھ رہا تھا اور پانی سمجھ کر اپنے ہاتھ میں پیشاب کر کے پھر وہ اس سے ہی اپنے چہرے کو اپنے ہاتھ کو کلی کر رہا تھا، ناک میں پانی ڈال رہا تھا، ہاتھ منہ دھو رہا تھا. غور کیجئے یہ اگر کوئی شراب پیتا ہے نا اس کی عقل بھی ایسی ہوتی ہے. گندے کام کو اچھے سمجھ کے کرتے ہیں یہ جو شراب کے نشے میں رہتے ہیں. انتہائی گھنونا کام بھی ان کو اچھا لگتا ہے. اس لیے شراب سے پرہیز کیجئے. اور حضرت سیدنا عباس بن مرداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق مروی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ان سے پوچھا گیا آپ شراب کیوں نہیں پیتے حالانکہ یہ تو جسم کی حرارت میں اضافہ کرتی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا میں نہ تو اپنی جہالت کو خود اپنے ہاتھ سے پکڑنے والا ہوں کہ اسے اپنے پیٹ میں داخل کروں اور نہ ہی اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ اپنی قوم کے سردار کی حیثیت سے صوبہ کروں، مگر میری قوم مجھے شام کو بے وقوف جیسا شخص سمجھنے لگے. میں ایسا نہیں کر سکتا. یعنی میں اپنی عقل اپنی جہالت کو اپنے ہاتھ سے پکڑنے والا نہیں ہوں. یعنی شراب ایک جہالت ہے. اور کہتے ہیں کہ میں صبح اٹھوں تو سردار کی حیثیت سے اور شام کو شراب پی کر بیوقوفی والی حرکت کر کے میں بیوقوف نہ بنوں. یعنی شراب پینے والا عقل مند نہیں ہے، بیوقوف ہے. شراب پینے والا اپنی جہالت کو اپنی پیٹ میں بھرتا ہے. جاہل اور گنوار ہو جاتا ہے وہ شخص جو شراب کے نشے میں ہوتا ہے. اس لیے شراب سے دور ہو جائیے. شراب کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ یہ ذکر الہی اور نماز سے روکتی ہے. شرابی نشے میں ہے اور اذان ہو رہی ہو تو کیوں جائے گا وہ مسجد میں؟ اور جائے گا بھی اگر شیطان نے اگر لیا بھی آیا کسی شرابی کو مسجد میں تو کیا وہ کچھ کرے گا ڈھنگ سے؟ نہ وضو بنایا ہوا ہوگا. اور اگر وضو بنانے کے انداز میں اگر پہنچ بھی گیا وضو خانے میں تو کیا بنائے گا؟ وہ تو نشے میں ہے نا. اور آ بھی گیا مسجد کے صف میں کھڑا بھی ہو گیا تو کیا کرے گا؟ وہ کیا پڑھے گا؟ اس کی تو عقل ہی کام نہیں کر رہی نا. پتہ چلا وہ وہاں قرآن کی جگہ کوئی گانا گانے لگ جائے، پتہ چلا تسبیح کی جگہ کوئی گالی بکنے لگ جائے، کچھ بھی کر سکتا ہے. نشے میں عقل کام نہیں کر رہی ہے. تو شراب کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ یہ ذکر الہی اور نماز سے روکتی ہے اور دشمنی اور بغض کا باعث بنتی ہے. جیسا کہ اللہ عز و جل نے سورہ مائدہ کی آیت میں ارشاد فرمایا ہے کہ اس سے دشمنیاں بڑھتی ہے، بغض و حسد بڑھتے ہیں. شرابی کا کون دوست ہوتا ہے؟ شرابی کا دوست شرابی ہی ہوگا. کوئی اچھا آدمی شرابی سے تھوڑی دوستی کرے گا. شرابی کے دشمن بہت ہوتے ہیں. اس لیے کہ شرابی شراب کی حالت میں اور شراب اور نشے کی حالت میں وہ معاملات ہی کرتا رہتا ہے، لوگوں کو پریشانی کرتا رہتا ہے. کون اس سے دوستی کرے گا؟ شراب کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ یہ ایک ایسی معصیت، ایسی نافرمانی ہے جس کے خواص میں سے ہے کہ انسان جب اس سے مانوس ہو جاتا ہے، جب انسان شراب کو چاہنے لگتا ہے، شراب سے مانوس ہو جاتا ہے تو اس کی طرف میلان بڑھ جاتا ہے. جتنا آدمی شراب کی طرف بڑھے گا اتنی شراب اس کے اندر گھستی چلی جائے گی اور دیگر گناہوں کے برعکس اس کے لیے اس کی جدائی برداشت کرنا محال ہو جاتا ہے. دوسرے گناہوں سے واپس آنا کچھ حد تک آسان ہے، آدمی کوشش کرے تو جلدی آ سکتا ہے، لیکن شراب ایک ایسا گناہ ہے کہ آپ کو اگر اس گناہ کی لت لگ گئی نا، لت میں پڑ گئے اس گناہ کے نا، تو پھر واپس آنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور دیگر تمام گناہوں کے برخلاف اس کا عادی اس سے اکتاتا بھی نہیں ہے.
شراب میں ایک گندی بات یہ بھی ہے کہ دیگر گناہوں کا معاملہ، ان کا معاملہ الگ ہے. دوسرا کوئی گناہ ہے تو گناہ کرتے کرتے آدمی اکتا جائے گا، ارے یار روز روز یہ کیا کرے، روز روز یہ کیا کریں، روز روز کیا کریں، یعنی آدمی دوسرے گناہوں سے اکتاتا ہے. لیکن شراب ایک ایسا گناہ ہے اس سے آدمی اکتاتا نہیں ہے. جتنے دن جتنا شراب پیتا رہے گا اس کے سرور میں اضافہ ہوتا رہے گا. دنیاوی طور پر اس کو لگے گا کہ میں اچھا کر رہا ہوں، اکتائے گا کہ نہیں اس سے. کیا آپ زانی کو نہیں دیکھتے کہ اس کی خواہش ایک ہی بار اس گناہ کے ارتکاب سے ختم ہو جاتی ہے؟ زانی کو دیکھیے، ایک بار زنا کر لیا تو پھر وہ الگ ہو جاتا ہے، پھر اس کا دل نہیں کرتا آگے کچھ اور کرنے کا، تو وہ اس سے اکتا گیا. لیکن شراب کا معاملہ ہے کہ ایک لیا دوسرا لاؤ، دوسرا لیا تیسرا لاؤ، تیسرا لے لیا چوتھا لاؤ، یعنی خواہش کم نہیں ہوتی. عجیب و غریب گناہ یہ، اس لیے اس کے قریب بھی نہ جائیے. اللہ کرم فرمائے. اور جب بھی وہ اس گناہ کے ارتکاب میں اضافہ کرتا ہے تو اس کا فطور بھی زیادہ ہو جاتا ہے. مگر شرابی جب شراب نوشی کی کثرت کرتا ہے تو وہ پہلے سے زیادہ چاق و چوبند ہو جاتا ہے اور جسمانی لذات اسے گھیر لیتی ہے اور وہ آخرت کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، آخرت کی یاد سے بالکل غافل ہو جاتا ہے اور اسے بھولی بصری بات کی طرح پسے پشت ڈال دیتا ہے. آخرت کی کوئی فکر نہیں رہتی ان کا جسم مزہ لینے لگتا ہے شراب کا، ان کو سرور محسوس ہونے لگتا ہے، مزہ آنے لگتا ہے دنیاوی طور پر، تو وہ مزے میں اور مزہ حاصل کرنے کے لیے پڑا رہ جاتا ہے. لہٰذا وہ ان لوگوں میں سے ہو جاتا ہے جو اللہ عز و جل کو بھول گئے، اللہ عز و جل نے انہیں اپنی جانوں سے بھی غافل کر دیا، وہی لوگ فاسق ہیں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب عقل زائل ہو جائے تو ہر قسم کی برائیاں مکمل طور پر آ جاتی ہیں. اسی وجہ سے سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شراب سے بچو کیونکہ یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، ام الخبائث ہے، یہ گناہوں کی ماں ہے. ماں جیسے بچے جنتی ہے، شراب گناہ جنتا ہے، گناہوں کی ماں ہے، یہ برائیوں کی جڑ ہے. یہ حدیث پاک ہے، سنن نسائی کی کتاب الاشربہ کی حدیث پاک ہے. یہ اس کے مذکورہ نفع میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اہل عرب جب کبھی اپنے قرب و جوار سے شراب لے کر آتے تو اس کی تعریف میں حد درجہ مبالغہ آمیزی کرتے. خریدار جب اس کے خریدنے میں قیمت کم کروانا چھوڑ دیتا تو وہ اسے اس کی فضیلت و کرامت شمار کرتے، پس اس وجہ سے ان کا نفع زیادہ ہو جاتا تھا. اس کے مزید چند فوائد ہیں. یہ کمزور کو طاقتور کرتی ہے، دنیاوی طور پر جو فائدے ہیں اپنے آیت میں سنا، کھانا ہضم کرتی ہے، جماع پر مدد دیتی ہے، غمزدہ کی تسلی کا باعث بنتی ہے، بزدل کو بہادر بناتی ہے، رنگ صاف کرتی ہے، حرارت غریزیہ یعنی جسم کے اندرونی درجہ حرارت کو معتدل کرتی ہے اور ہمت اور برتری میں اضافہ کرتی ہے. یہ کچھ فائدے ہیں، لیکن نقصانات اتنے زیادہ آپ سن رہے ہیں. جب یہ حرام ہو گئی تو اس کے مذکورہ تمام فوائد بھی ختم ہو گئے اور اس کے بعد یہ صرف نقصان اور اچانک موت کا سبب بن گئی. یہ جو فائدے آپ نے سنا نا، یہ فائدے اب میسر نہیں ہیں، اب یہ کسی کو نہیں ملتی. کیوں؟ جب تک یہ حرام نہیں ہوا تھا تب تک اس کے اندر کچھ فائدے تھے، لیکن جس دن شراب حرام ہو گئی اس کے بعد اس شراب کے اندر سے سارے جو فوائد تھے، نفع والی چیزیں تھیں، سب ختم ہو گئی. حرام میں کیا نفع ہوگا؟ اور اس کے بعد یہ صرف نقصان اور اچانک موت کا سبب بن گئی. شراب سے اچانک موت کا معاملہ بھی بن سکتا ہے، چونکہ شرابی راستے میں چلتا ہے، بالکل ایک عجیب انداز ہوتا ہے چلنے پھرنے کا، گاڑی آ کے لگ گئی، خود گر گئے گاڑی کے سامنے، گاڑی چل کے چلی گئی. شراب کے نشے میں گاڑی چلاتے ہوئے مرتے ہوئے خبریں تو آئے دن اخباروں میں آتی ہیں. جو گاڑیاں پلٹتی ہیں، دوستوں کے ساتھ گئے پکنک منانے کے لیے، پکنک بھی کیا، شراب بھی پیا، نشے کی حالت میں اسٹیئرنگ میں بیٹھا چلے اور رفتار بڑھاتے جا رہے، چونکہ شراب کے نشے میں جو سرور ہے نا وہ اسپیڈ بڑھانے کو کہتی ہو. پھر اسپیڈ بڑھائے، کنٹرول سے باہر ہوئے، پتہ چلا خبریں آتی رہتی ہے کہ گاڑی پلٹی، 5 دوست تھے، 6 دوست تھے، سب کے سب واردات کی جگہ پہ ہی، حادثے کی جگہ پہ ہی، اسپاٹ پہ ہی ہلاک ہو گئے. خبریں آتی رہتی ہیں. ایسی تھوڑی گاڑی پلٹ جاتی ہے. اکثر گاڑی پلٹنے والے، یہ جو کار وغیرہ پلٹنی ہے، اکثر ان میں وہی ہوتے جو شراب پی کر کے گاڑی چلاتے ہیں. تو شراب پی کے گاڑی چلانے سے اچانک موت کا جو معاملہ ہے نا، وہ اس کی امید زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس کا خطرہ زیادہ بڑھ جاتا ہے. اس لیے چھوڑ دیجئے شراب کو. اللہ عز و جل اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی نافرمانی سے پناہ عطا فرمائے. واضح روشن احادیث مبارکہ میں شراب پینے، اس کے بیچنے، خریدنے، نچوڑنے، اٹھانے اور اس کی قیمت کھانے پر انتہائی سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں اور شراب چھوڑنے اور اس سے توبہ کرنے کی بہت زیادہ ترغیب دلائی گئی ہے.
حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شفیع المذنبین انیس الغریبین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، زانی جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا، چور جب چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا، اور شرابی جب شراب پیتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا۔ ابو داؤد شریف میں مذکورہ روایت کے آخر میں مگر اس کے بعد بھی توبہ اس کے سامنے موجود ہوتی ہے۔ توبہ آپ کے سامنے موجود ہے، ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے، توبہ کریں جلدی سے، زانی زنا سے توبہ کرے، چور چوری سے توبہ کرے، شرابی شراب سے توبہ کرے۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زانی زنا کرتے وقت مومن نہیں ہوتا، چور چوری کرتے وقت مومن نہیں ہوتا، اور شرابی شراب پیتے وقت مومن نہیں ہوتا۔ راوی فرماتے ہیں کہ میں نے چوتھی چیز بھی بیان فرمائی، آقا علیہ السلام نے چوتھی چیز بھی بیان فرمائی مگر میں بھول گیا، جب کسی نے ایسا کیا تو اس نے اپنے گردن سے اسلام کا پٹا اتار دیا۔ جو ان گناہوں میں سے کوئی گناہ جس میں ایک شراب بھی ہے کہ جس نے شراب پیا تو اس نے اپنے گردن سے اسلام کا پٹا اتار دیا، پھر اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ رب بڑا کریم ہے، اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرنا پسند فرماتا ہے، تو توبہ کریں جلدی جلدی۔ حسن اخلاق کے پیکر محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل نے شراب پر، اس کے پینے والے، سنیے، شراب پر، اس کے پینے والے پر، پلانے والے پر، خریدنے والے پر، بیچنے والے پر، بنانے والے پر، بنوانے والے پر، اٹھانے والے اور اٹھوانے والے سب پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ لعنت اللہ کی ان تمام لوگوں پر۔ شراب میں کسی بھی طرح کا اپنا حصہ شامل مت کیجیے۔ ابن ماجہ شریف کی روایت میں مزید یہ بھی ہے کہ اس کی قیمت کھانے والے پر بھی لعنت ہے، جو شراب کی قیمت کھائے۔ بیچنے والا پر تو لعنت ہے ہی ہے، وہ بیچ کے جو قیمت لایا، اپنے گھر والوں کو کھلایا، بیوی بچوں کو کھلایا، ان بیوی بچوں پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے شراب کے معاملے میں 10 بندوں پر لعنت فرمائی۔ 10 ایسے لوگ ہیں جو ایک شراب کی وجہ سے اللہ کی لعنت کا شکار ہوتے ہیں۔ پہلی، شراب بنانے والا، شراب بنوانے والا، پینے والا، اٹھانے والا، اٹھوانے والا، پلانے والا، بیچنے والا، اس کی قیمت کھانے والا، خریدنے والا اور خریدوانے والا۔ کوئی خریدنے دے تو بھی لا کے نہ دے، جو خرید کر دوسرے کو لا کے دیتے نا، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ سرکار والا تبار ہم بے کسوں کے مددگار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمانے شریعت بیان ہے کہ اللہ عز و جل نے شراب اور اس کی قیمت یعنی کمائی، مردار اور اس کی کمائی، خنزیر اور اس کی کمائی کو حرام قرار دیا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کا فرمانے عالی شان ہے اللہ عز و جل نے یہودیوں پر 3 مرتبہ لعنت فرمائی۔ اللہ عز و جل نے ان پر کی چربی کھانا حرام کی، ان پر گردوں، آنتوں اور معدے کی چربی کھانا حرام کی، تو انہوں نے اسے بیچا اور اس کی کمائی کھائی۔ جب اللہ عز و جل کسی قوم پر کوئی چیز حرام کرتا ہے تو اس کی کمائی بھی ان پر حرام کر دیتا ہے۔ اور یہ سنیے، رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو شخص شراب بیچے اسے چاہیے کہ خنزیر کے گوشت کے ٹکڑے کرے۔ غور کیجئے، آقا فرماتے جو شخص شراب بیچے اسے چاہیے کہ خنزیر کے گوشت کے ٹکڑے کرے، سور کے گوشت کے، سور کا گوشت کے ٹکڑے کرنا آپ کو پسند ہے؟ جو شراب بیچتے ہیں، جو بھی لوگ شراب بیچتے ہیں وہ غور کریں کہ اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ یہ کام کریں گے کہ خنزیر کے، سور کے گوشت کے ٹکڑے کریں گے اپنے ہاتھوں سے؟ نہیں کریں گے نا۔ تو آقا فرماتے کہ جو شخص شراب بیچے اسے چاہیے کہ خنزیر کے گوشت کے ٹکڑے کرے، یعنی خنزیر کے گوشت کے ٹکڑے کرنے جیسا شراب بیچنا ہے۔ چھوڑ دیجئے یہ کام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ روزی دینے والا ہے، روزی دینے کا ذمہ اللہ نے اپنی ذات پر لے رکھا ہے۔ آپ دوسرا کوئی حلال کام کریں، اللہ آپ کو الحمدللہ برکتوں والی رزق عطا فرمائے گا۔ اور شراب کی روزی، شراب کے ذریعے کی کمائی سے نفرت کر کے اگر آپ چھوڑیے گا نا تو الحمدللہ اللہ مزید آپ کی مدد فرمائے گا، زیادہ اللہ کی رحمت آپ کے شامل حال ہوگی۔ یہ حدیث پاک میں نے سنایا، اس حدیث پاک کی وضاحت کرتے ہوئے محدثین لکھتے ہیں کہ اس سے مراد حرمت کی تاکید اور شدت بیان کرنا ہے۔ مزید فرماتے ہیں جس نے شراب بیچنے کو حلال جانا تو اسے چاہیے کہ وہ خنزیر کھانے کو بھی حلال سمجھے، کیونکہ شراب اور خنزیر دونوں حرمت اور گناہ میں برابر ہیں۔ جیسا خنزیر اور سور ہے ویسے ہی شراب ہے، برابر ہے دونوں، جی ایک ہی پلڑے میں ہے دونوں، جہاں پر شراب ہے وہیں خنزیر ہے۔
تو کوئی خنزیر اور سور کو پکڑنا، بیچنا، خریدنا کیا اس کو اچھا سمجھے گا؟ ہرگز نہیں سمجھے گا۔ تو ویسے ہی شراب سے دوری بنا لیجئے کہ یہی آپ کے لیے دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہے۔ پس اگر آپ خنزیر کا گوشت کھانے کو حلال نہیں سمجھتے تو شراب کی کمائی بھی حلال نہ جانو۔ حضور نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، میرے پاس جبریل علیہ السلام نے حاضر ہو کر عرض کی، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ عز و جل نے شراب پر اور اس کے بنانے والے پر پھر وہ پوری جو ایک لسٹ ہے جن پر لعنت ہے ان کا بیان بھی ہے اس میں۔ اللہ کرم فرمائے، اللہ کرم فرمائے، اللہ کرم فرمائے، اللہ کرم فرمائے کہ ہم لوگ شراب کے جیسے ایک عجیب و غریب گناہ سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جو شراب بناتے ہیں، بنواتے ہیں، بیچتے ہیں، خریدتے ہیں، خریدواتے، پیتے، ان تمام لوگوں کو اللہ توفیق دے کہ شراب سے بالکل دوری بنا لے، شرابی سے بالکل دوری بنا لے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شراب سمیت دیگر تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔